بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرگوشی کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، میں آفس جانے کی جلدی میں تھا، الماری سے سب سے اچھا اور نفیس لباس زیب تن کیا، قیمتی پرفیوم کا فوارہ چھوڑنے کے بعد گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آج خاص میٹنگ بلائی گئی تھی جس کی وجہ سے خوب اہتمام کر کے جلدی پہنچنا تھا۔ آگے کی دلچسپ اور سبق آموز رودات سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے نشان پر ہلکا سا ٹچ کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ بغیر کسی تعطل کے چلتا رہے اور آپ اس چینل سے مستفید ہوتے رہیں۔ میں نے گاڑی باہر نکالی اور کھڑی کر دی۔ اس گلی میں صبح سویرے ہی بچوں کا کرکٹ میچ چل رہا تھا، جو اکثر بچے ورلڈ کپ کے دنوں میں جنون کے ساتھ کھیلتے نظر آتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پہ لگائی اور اس کے بعد میں مین گیٹ بند کرنے کے لیے واپس آ گیا۔ جب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک سچن ٹنڈولکر کے شاگرد نے پوری توانائی کے ساتھ شاٹ ماری، گیند پاس ہی کیچڑ والی نالی میں آ کر گری۔ نالی سے بدبودار کیچڑ کے چھینٹے میرے اجلے قیمتی اور نفیس لباس پر ستیہ ناسی کی داستان رقم کرنے لگے۔ میرا چہرہ لال تانبے کی طرح تپنے لگا۔ غصے کا یہ عالم تھا کہ میرا زوردار تمانچہ بچے کے معصوم، پریشان اور حیران چہرے پر پڑتے پڑتے ہی رہ گیا، کیونکہ اسی لمحے مجھے جاوید چودھری صاحب کے کالم کا واقعہ یاد آ گیا، جو اسی طرح کی ایک غلطی سے کسی شیخ زاہد نامی کروڑ پتی کے لیے سزا بن گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ شیخ زاہد صاحب میری طرح گاڑی میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ ان کے نظیر مالی کے ہاتھ سے پانی والا پائپ نکلا اور پانی کے چھینٹے شیخ صاحب کے نفیس کپڑوں کو داغدار کرنے لگے۔ شیخ صاحب نے عالم تیش میں نہ صرف اس غریب مالی پر تشدد کیا بلکہ نوکری سے بھی نکال دیا، جس کا نتیجہ ایسا بھیانک نکلا کہ شاید کوئی ایسی سزا کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہو۔ اسے نکالنے کے بعد رازق کائنات نے ناراضگی کا اظہار ایسے کیا کہ سب سے پہلے تو فیکٹری میں ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو کروڑوں روپے لوٹ کر لے گئے۔ اسی اثناء میں بینک سے معاملات پر پھڈا ہوا اور فیکٹری بند ہوگی۔ سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی اور شیخ صاحب کی ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ ان کے بڑے بیٹے کے معدے میں کینسر ظاہر ہو گیا۔ باقی جمع پونجی اس کے علاج پر صرف ہوگی۔ جو کوئی کمرشل ایریے میں پلاٹ تھا وہ برادر نسبتی بیچ کر دیار غیر کو نکل گئے۔ 1 سال کی قلیل مدت میں شیخ صاحب کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ حالانکہ اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ شیخ ہو اور وہ اگر ڈوب جائے، اس کا سرمایہ کاری کا سسٹم سارا تباہ ہو جائے تو بھی اسے غریب ہونے میں بڑی مدت لگ جاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوا۔ الغرض ہر طرح کی تباہی کے طوفانوں نے شیخ صاحب کو ایسا اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ کنگال ہو گئے۔ شیخ صاحب درگاہوں، خانقاہوں، فقیروں کے پاس جانے لگے۔ کسی درویش نے سارا ماجرا سنا تو اسی مالی کو ڈھونڈنے اور معافی مانگنے کے لیے کہا۔ شیخ صاحب نے دیوانہ وار اسے تلاش کیا لیکن وہ مالی نہیں ملا۔ ہاں، البتہ شیخ صاحب مالی کی تلاش میں گم ہو کر رہ گئے، اور جب گھر والوں کو ملے تو حالت گدھا گروں والی تھی۔ وہ نذیر نام کے ہر بندے کے پاؤں پڑ جاتے اور معافیاں مانگنے لگتے، اور اسی کرب اور تکلیف میں وہ فوت ہو گئے۔ ناظرین، آج کل کرکٹ ورلڈ کپ کی آمد ہے۔ مجھے بچوں کے اس واقعے سے یہ بات یاد آ گئی، کہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ کھیلتے ہوئے بچوں کی گیند آپ کے کپڑے خراب کر دے، گاڑی کا شیشہ توڑ دے، یا کوئی اور چھوٹا موٹا کسی کی غلطی سے آپ کا نقصان ہو جائے تو برائے کرم کسی پر ہاتھ اٹھانے اور سزا دینے سے پہلے اس واقعے کو ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔